ایک چھوٹا سا قصہ ہے جس میں گوشت کے بارے میں ہی کچھ بیان ہے۔ میں اس وقت تقریباً 15-16 برس کا تھا اور پہلی مرتبہ ولایت جا رہا تھا۔ جہاز میں میرے برابر کی نشست پر ایک مولانا برجمان تھے۔ وہ خاصے معصوم تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ کیوں چچا جان آپ کس سلسلے میں انگلستان جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگے، بیٹا میں کافروں کو مسلمان کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، آپ کو انگریزی آتی ہے؟ کہنے لگے، نہیں، جس نے مسلمان ہونا ہوگا اسے خود بخود میری زبان کی سمجھ آ جائے گی۔ ان دنوں ابھی جیٹ مسافر بردار طیارے اڑان نہیں بھرتے تھے۔ چنانچہ پنکھوں والا جہاز بڑے مزے سے ہواؤں اور بادلوں سے اٹکیلیاں کرتا منزل کی جانب جاتا تھا۔ ہم کراچی سے چلے اور پھر تہران، قاہرہ، ایتھنز وغیرہ میں رکتے روم پہنچے۔ روم میں 2 گھنٹے کا سٹاپ تھا اور ایئر لائن کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مسافر حضرات ایئرپورٹ کے ریستوران میں جا کر اپنی پسند کا کھانا تناول فرمائیں۔ بل کمپنی کے ذمہ ہوگا۔ اس اعلان پر مسافر حضرات بے حد خوش ہوئے۔ میں بھی خوش ہوا اور مولانا تو بے حد ہی خوش ہوئے کیونکہ ہمیں شدید بھوک لگی تھی۔ ریستوران میں بیٹھے تو ایک خوبرو اطالوی خاتون ہاتھ میں مینیو پکڑے ہمارے قریب آئی، جسے دیکھ کر مولانا کھانسنے لگے اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ میں چونکہ ابھی بچہ تھا اس لیے مجھے کھانسی بالکل نہ آئی۔ میں نے اپنے لیے 1 عدد روسٹ بولا چکن۔ مولانا آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے اپنے مسافر چچا جان سے پوچھا، اس گوری گوری لڑکی سے کہو کہ میرے لیے صرف ابلی ہوئی سبزیاں لے آئے کیونکہ گوشت تو یہاں پر حلال نہیں ہوگا۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ اب میں تو اس معاملے کے بارے میں غور نہیں کر رہا تھا کہ یہاں گوشت کس قسم کا ہوتا ہے اور مجھے بھوک بھی بہت لگی ہوئی تھی۔ بہرحال میں نے ان کا آرڈر بھی دے دیا۔ آدھے گھنٹے بعد ویٹرس خوراک لے آئی۔ ایک ٹرالی میں میرا روسٹ مرغ ابھی تک روسٹ ہو رہا تھا اور اس کی خوشبو پورے ریستوران میں پھیلی تھی۔ مرغ کے گرد انڈے اور آلو کے قتلے اور سلاد وغیرہ باہر دکھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ میرے آگے رکھ دیا گیا۔ پھر ویٹرس واپس گئی اور ایک چھوٹی سی پلیٹ لا کر مولانا کے آگے رکھ دی۔ اس میں ایک ابلی ہوئی گاجر اور 2 آلو تھے۔ سفری چچا جان نے گاجریں کھانے کی کوشش کی لیکن ان کی نظریں میرے روسٹ مرغ پر سے اٹھائے نہ اٹھتی تھی۔ میں مزے سے کھاتا جا رہا تھا اور وہ مجھے دیکھتے جا رہے تھے۔ بالآخر انہوں نے گرج کر کہا، برخوردار۔ جی جناب، میں نے گھبرا کر جواب دیا۔ یہ ہوٹل والی زنانی کو کہو کہ میرے لیے بھی مرغ لے آئے، یہ شکل سے حلال لگتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کھانے کے شوق میں ہم بعض اوقات اپنی مسلمانی کو بھی خطرے میں ڈال لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک بہت ہی معروف ڈاکٹر صاحب اکثر بازار جا کر ایک بکرا خرید لاتے تھے اور اسے خود ذبح کرتے، گوشت بناتے، خود ہی بھونتے اور پھر اپنے بیٹوں کے ہمراہ ایک ہی نشست میں اسے تناول کر جاتے۔ موصوف فرمایا کرتے تھے کہ گوشت ہونا چاہیے، چاہے گدھے کا ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے مکان بنایا تو ایک مزدور تقریباً روزانہ شام کو مزدوری کی رقم وصول کرتا اور گوشت خریدتا اور بھون کر کھا جاتا۔ میں خود اکثر اگرچہ کھانے پینے کا بہت زیادہ شوقین نہیں ہوں، لیکن گوشت کھائے ہوئے اگر 2-4 دن گزر جائیں تو جمائیاں آنے لگتی ہیں، دنیا بے رنگ دکھائی دیتی ہے اور اپنے مسلمان ہونے پر شبہ ہونے لگتا ہے۔ لیکن اب تو قیمت زیادہ ہونے سے ایسا لگ رہا ہے کہ قیمہ بکرے کا نہیں ہمارا اپنا بن رہا ہے۔ ہمارے گردے نکالے جا رہے ہیں اور مغز کھایا جا رہا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم گوشت کی دکان پر جا کر کسائی کے سامنے لیٹ کر کہیں گے، براہ کرم میرا قیمہ بنا دیجئے۔ پچھلا طنز و مزاح گدھے شماری، مستنصر حسین تارڑ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔